بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارک ہو آپ کو، پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دے دی ہے. کل رات کو 10 بجے جس وقت ہم آپ کو لائیو بتا رہے تھے کہ پاکستان جو تھا اس نے بھارت کے 8 شہروں کو اپنے نشانے پر لے لیا ہے. وہ 8 نہیں تھے، وہ 12 تھے. وہاں پر اس قدر تباہی مچی ہے کہ وہ رو رہے ہیں. ان کی ایک خاتون پائلٹ جو ہے، وہ جو آپریشن سندور پگلی لگوانے کے لیے آئی تھی، وہ اپنا جہاز اس نے اڑتا ہوا جہاز چھوڑ دیا. پاکستانی F-70 تھنڈر کے سامنے اس کا مطالبہ نہیں کر سکی، لیکن اس نے اپنا موبائل ہی چھوڑا اور گر گئی اور گرفتار ہو گئی. ناظرین، ہم چاہتے تھے برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. تم نے ہماری للکار بھی دیکھ لی. ہم نے کہا تھا کہ تمہیں جس وقت ہم نے آپریشن شروع کیا، جس کا مطلب سیسا پگلی دوار ہے، وہ فوری طور پر جو ہے اس نے اس پر عمل کیا. اور رات 11 بجے پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا، اس میں جو ہے میزائلوں کی بارش کر رہی. سلام ہے پاک فضائیہ کو، شہینوں کو جنہوں نے یکا دیگرے اس قدر حملے کیے کہ بھارت کو سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا. وہ جو میزائلوں کی بارش ہوئی، اس کو جو سارا وہ پاکستان کو صرف وہ ٹیسٹ کرتے رہے یہاں پر کہ آپ پاکستان جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. لیکن پاکستانی جاگ بھی رہے تھے اور پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا. افسوس یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ گیم کرے. ناظرین، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ٹرمپ نے گیم کی. اور ہمیشہ جس وقت بھارت کو شکست ہوتی ہے، 65 میں بھی جواہر نہرو بھاگا تھا اقوام متحدہ میں، اور اس سے جا کر پاؤں جوڑ کر کے بھگوان کے لیے ہمیں بچاؤ پاکستان سے، ورنہ پاکستانی ہمیں مار دیں گے. آج 65 نہیں ہے، آج 2025 ہے. اور اس میں ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جس وقت اپنی پہ آیا تو آپ روایتی جنگ تو کیا آپ چند گھنٹے بھی نہیں گزار سکیں گے. رات کو 11 بجے شروع ہونے والا آپریشن، جس وقت GS2 کے دوارے کھلے ہیں اور پاکستانی شہین، پاکستانی فضائیہ کے جوان، بہادر ماؤں کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اڑان بھری اور ایک ہی ٹائم پر 12 جہاز پاکستان کے جو ہے بلند ہوئے، جس نے بھارت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس، سری نگر ایئر بیس اور رجوڑی سمیت کئی جو بھارتی عام شہر تھے ان کو قبرستان بنا دیا. اور اس وقت اگر پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج اس وقت ٹرمپ کی یہ جو چال تھی، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہم ٹرمپ کو کہیں گے تو یہ فوجی امداد روکنے کی دھمکی دے گا، تو انہیں بات کی ماننا پڑی. لیکن اگر پاکستانی فوج، پاکستانی فضائیہ اور پاکستانی حکومت تھوڑا سا سٹینڈ لے لیتی، ایک دن کا زیادہ لمبا نہیں، کیونکہ بھارت مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اس نے وہ ایک مطلب چال چلی اور دونوں ملکوں کو 4:30 بجے آج صبح جنگ بندی پر سیز فائر کروا دیا، جس پر پاکستان تمام ایئرپورٹ فال کر دیے گئے ہیں. اور میری سرحد پر پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پر سایہ ہے قرآن کا. نصر من اللہ و فتح قریب. کسی نے کسر نہ چھوڑی ہمیں مٹانے کی، خدا خود محافظ رہا ہمارے ہر زمانے میں. بھارتی میڈیا نے پٹھان کوٹ سمیت سری نگر اور کئی جو وہ شہر کی مکمل تباہی کی جو وہ خبر کی تصدیق کرتی ہے. بھارت تاج ہے. بھارتی کئی جرنیل جو پاکستان کی جو اندر فائرنگ ہوئی ہے، یہ نقصان یہ بھارتی میڈیا خود بتائے گا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سچ کب تک چھپائیں گے؟ پوری دنیا جو آپ کو مانیٹر کر رہی ہے. پہل کس نے کی تھی؟ وہ جو 31 بے گناہ بچے مساجد شہید ہو گئے، جو سینکڑوں کی تعداد میں جو زخمی ہو گئے، ان کا ساتھ کون دے گا؟ ان کا آخر بے گناہوں کا جو خون ہے وہ تو اپنا رنگ لائے گا. یہ مطلب پاکستان کو چاہیے تھا کہ پچھلے سارے حساب چکانے کے لیے یہ ایک دن، صرف ایک دن جو تھا پاکستان نے ابھی صرف 5% فضائی حملے جو تھا وہ کیے. اگر یہ جو تھا آج کی رات جاری رکھتے، یقین کریں کہ کل بھارت جو تھا مکمل قبرستان بن رہا تھا. لیکن پھر بھی مطلب پوری دنیا نے یہ آج جلایا ہے کہ ٹرمپ نے جو تھا ٹیسٹ کیا ہے، اس نے دونوں کو کہا ہے کہ آپ جنگ بندی پر راضی ہو جائیں. اس سے پہلے آج دن 11 بجے بھارتی فوج کی جو خاتون ترجمان ہے اسے بتا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، پاکستان بھی جو وہ جاری کو روک دے. آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آیا
جس وقت آپ نے جو ہے نا وہ پہلگام کا پاکستانی پر جو ہے وہ آپ نے گورے برسانے شروع کر دیے، ویر پھینکنے شروع کر دیے، مساجد شہید کر دیے، بچے شہید کر دیے، بوڑھے شہید کر دیے، ان کا حساب تو لینا تھا اور ہمیں مدد حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی. اور یہ وہ واحد اسلامی ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کا بنا برباد کون کر سکتا ہے. اور مودی میں جیسے کمینے انسان میں جو کہ گو ماتا کا پیشاب پی کے جو انسان وہ پرارتھنا کرنے مندروں میں جاتا ہے، کہاں گئے تمہارے وہ بھارتی جادوگر جو کہتے تھے کہ پاکستان چند گھنٹے کی باہر ہے، خدا کی لعنت ہو ان جادوگروں کو، خدا کی لعنت ہو مودی پر. اور وہ کرینہ کپور جس میں اس کے شہر میں جس وقت وہ راکیل گرا ہے تو وہ پاکستان کو گالیاں دیتی سامنے نظر آئی کہ وہ پاکستان نے ہمارا یہ حال کیا ہے. تو ان کا میڈیا بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے بس کرے پاکستان ہاتھ دھو گے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کسی مقام پر جو سارا وہ ملٹری ڈائریکٹرز جو ہیں ملٹری آپریشن ڈائریکٹرز ان کی ایک میٹنگ یعنی منڈے والے دن 12 تاریخ کو ہوگی جس کا قضا کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ 4:30 بجے جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن اسی وقت اسی 5 منٹ کے بعد حیدرآباد میں جو سارا وہ حملہ کیا انڈیا نے. انڈیا باز آنے والا نہیں ہے، لانتی قوم ہے اور لانتی کا لیڈر ہے جس کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. وہ جو بکواس کچھ کرتا ہے، نشے میں آروٹت وہ دودھ رہتا ہے، اس سے انسان وہ ٹرمپ کے پاؤں میں گر کے انسان ہوگا کہ خدا را پاکستان سے بچا لے، خدا را پاکستان سے بچا لے، ورنہ یہ پورے ملک کو جو انسان وہ 1.25 ارب آبادی کے ملک کو برباد کر دیں گے. اور ابھی تو ہم نے ابتدا کی تھی سیسا پلائی دیوار کا آپریشن جو ہم نے شروع کیا، تو وہ کہاں گیا آپ کا سندور آپریشن جس کو وہ آپ نے وہ شیوانگی سنگھ کو بھجوایا، اس کی بہنیں بیچاری بلک بلک کے ایئرپورٹ پر رو رہی ہیں اور ہاتھ جوڑ رہی ہیں کہ پاکستان خدا کے لیے ابھی نندر کی طرح اس کو بھی رہا کر دیں. اور اس سے بھی جب اس کو پاکستانی شہر میں پکڑا ہے اور فوج کے ساتھ تو انہوں نے ان پر تشدد نہیں کیا بلکہ اس نے کھانے کی فرمائش کی. اور پاکستانی فوج ہمیشہ جو تھا میزبانی پہ آگے پیش جاتی ہے کیونکہ وہ درندہ نہیں ہے انڈیا کی طرح. انہوں نے ان کو کھانا بھی دیا، چائے بھی پلائی اور جو لوگ کچھ انہوں نے مانگا ان کو دیا اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کا تشدد نہیں کریں گے، ہمارا مقابلہ آپ کے ملک سے ہے، آپ سے نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنی جلدی جو ہے رافیل پیارے جو انسان وہ گر کے تباہ ہوئے. اس طرح ہمارے جو بڑائی پیارے ہیں وہ انسان وہ لاہور سے گجرات اور گجرات سعودی طرف جاتے ہیں، وہ بڑے سیف ہو کر بڑی تیزی سے وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن کام یہ رافیل جب آپ نے جنگ میں ابھی نندن کا جب جہاز گرا تھا تو مودی نے اسے کہا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتا تو میں اس کا نتائج مختلف ہوتے. رافیل تم نے لے لیے، اب فرانس آپ سے رافیل واپس مانگ رہا ہے کہ نکموں بغیر تو شرم ہی نہیں ہے کہ رافیل کو چلانا کس طرح تھا. وہ دنیا میں ایک ریکارڈ بن گیا. ہری پور کا ایک نوجوان جس کا نام زبیر ہے وہ پائلٹ تھا، اس نے وہ تینوں نقصان رافیل پیارے اس بندے نے تباہ کیے ہیں اور اس کا ورلڈ کار سے کہا گیا. یعنی رافیل کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ رافیل کو جو سارا کسی اس کو وہ ریڈار بھی نہیں آتا اور اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. جب یہ 27 تاریخ خریدے گئے تو بھارت کو اپنے نشے میں دور تھا کہ پتہ نہیں ہم جو سارا پاکستان سمیت اس کو بنگلہ دیش کو اور چین کو ملیا مٹ کرتے گئے. ابھی تو نہ تو چین نے کچھ کیا ہے، اسے صرف جو سارا ایران نے اس نے امداد ہمیں اس کی آفر کی، ترکی نے اپنے 4 جہاز دیے تھے. لیکن ابھی تو JF-17 تھنڈر طیارے اور S-10 جو سارا فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے آپ کا یہ کام کر دیا. ابھی تو پاکستان کی 95% فضائیہ اور ان کے پائلٹ جو سارا وہ بالکل جہاز سٹارٹ کے کھڑے تھے کہ کس وقت جو سارا گوتر ملے اور وہ جو سارا فوجوں پہ جا کے لبکے ان بھارتی مندروں پہ ہم نے آپ کے شہروں کو تباہ کیا ہے، آپ کی املاک کو جو نقصان ہے، لیکن آپ کے شہریوں پر ان کو نہیں مارا. بے نوا شہریوں پر پاکستان کی طرف سے ایک بھی نہیں، پاکستان کا ایک بھی جو ہے پیارا وہ تباہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہا آفس سے وہ غازی بن کر لوٹے ہیں. اور ایک عقیل مسیح ہے وہ مطلب پاکستان چکے عقیدوں کو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. بھارت میں جو سارا وہ بھارتی گجرات جہاں پر سکھوں کا ہولڈ ہے وہاں پر بھی مسائل انہوں نے فائر کیے ہیں جس پر جو سارا وہاں پر پھول پڑ گئی ان کی فوج میں اور انہوں نے بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو ناظرین آپ وزیر اعظم پاکستان کا کتاب وہ بھی یہی ہوگا کہ بہت سا ہو گیا، جنگ چل گئی ہے وہ سارا، لیکن یہ اگلے پچھلے ساتھ چکانے کا وقت تھا. ایک دن صرف ناظرین ایک دن اور ہوگا تو یقین کریں
کہ بھارت کا صفحہ 80 سے نشان بڑھ جا رہا تھا، لیکن جلد بازی تھوڑی دور کر گئی اور ٹرمپ جو ترکی اور ٹرمپ نے جو گیم کی، امریکہ ہمیشہ سے یہ گیم کرتا ہے، ٹرمپ کا قصور نہیں ہے۔ جس وقت نہرو بھی تھا وہ بھی جو اسلامی کونسل امریکہ کے پاؤں بڑھ گیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے بچانا، تب تک میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ بندی ہوگی یہ عارضی ہوگی۔ پرسوں اس کے وہ ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی فوٹو پر دوسرے کریں، لیکن بھارت کمینہ بھارت ہے، اس کا وزیر اعظم وہ کمینہ ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ جنگیں وہ لڑی نہیں جاتی بلکہ ایک جذبات اور شہادت کا نام ہے جو صرف اور صرف پاکستانیوں میں ہے۔ ناظرین، اس میں کسی نے کسر نہ چھوڑی ہمیں مٹانے کی، خدا خود محافظ رہا ہمارا ہر زمانے میں، باقی میڈیا نے خود مان لیا کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں۔ ناظرین، جنگ اس طرح نہیں ہارنی چاہیے تھی، اس طرح تھی کہ ایک دن اور گزارتے، ان کو اور مارتے، ان کے وہ جو مندر تھے ان کو کھنڈا بناتے، ان کے بتوں کو توڑ دیتے جیسا محمود غزنوی نے توڑے تھے، ان کے ہر اس فوجی املاک کا نقصان پہنچا دیتے، اور جو ان کے 23 کے قریب رافیل ایک ہی کھڑے تھے۔ اگر تھوڑا سا پاکستان دلیری کا مقابلہ کرتا اور ٹرمپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا، کیونکہ ٹرمپ خدا نہیں ہے کہ آپ نے ہر اس کی بات ماننی ہے، وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، وہ اس وقت جو پاکستان کے مادری بل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو وہ تو بھلا عمران خان تھا کہ وہ بل پاس نہیں ہونے دے رہا، ورنہ ان کی کوشش ہے کہ کے بی سے تمام مادیاں نکال کے اپنے ملک میں لے جائیں جو کہ اربوں ڈالر کی نقصان اس سے بھی زیادہ کی بنتی ہے۔ لیکن خدا کرے کہ پاکستان کے جو رازن ہیں، جو حقیقی رازن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہ اس وقت ایک ٹیبل پر آئے اور پاکستانی فوج، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آئے، ملک کی سوچیں۔ ملک ہیں تو آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ آرمی چیف ہیں، آپ کے تمام دوسرے عہدے ہیں۔ اگر ملک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی دنیا کا لال، کوئی دنیا کا ملک اس کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ ناظرین، جنگ بندی ہو گئی، لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ 2 یا 3 مہینے گزریں گے کیونکہ الیکشن قریب ہے، وہ اس کے بعد پھر وہ اسی پنگے کی بنیاد پر وہ جنگ چھیڑتے ہیں کہ تاکہ پورے بھارت کی غلطیاں سمیٹی جائیں اور پاکستان پر حملہ کرتے اس کو ہرایا جائے، لیکن وہ غلطی وہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی۔ کیونکہ پاکستان نے کہا تھا کہ بھارتی میڈیا ہمیں ڈکٹیشن نہ دے، جنگ کا کیا وقت ہوگا، کیا مقام ہوگا، کون سے شہر ہدف ہوں گے، اور پاکستان نے 8 ان کے شہروں کو نشانے پر رکھ کر لاک کر دیا، اور صرف ایک اشارے کا انتظار تھا، ایک اشارے کا، اور رات 11 بجے بڑی ہلچل تھی بھارتی، اور چین نے اپنی سیٹلائٹ سے پاکستان کو جیت کو انفارم کر دیا کہ وہ اس وقت لائٹیں آن ہو چکی ہیں، ان کے ہاتھ تیار ہیں، اور کبھی 2:30 بجے وہ حملہ کرنے والے تھے، لیکن جس وقت ان کا ایک جہاز صرف آیا، اس نے چکر لگایا، جب اس نے دیکھا کہ پاکستانی تیارے ہیں تو وہ بھاگ گیا۔ پاکستانی ٹینکوں نے وہ چونڈا کے جنگ ہوئی تھی جیسے آپورٹ میں، وہ اس کی یاد تازہ کر دی، اور اس طریقے سے گولہ باری کی کہ کوئی جو ہے بھارتی جہاز وہ اڑ نہیں سکا، اڑان نہیں بڑھ سکا، ان کے پائلٹ مارے گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ تو یہ تو ناظرین یہ سارا خلاصہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی خطاب کر رہے ہیں، ایک نیوٹرل مقام پر مذاکرات بھی پرسوں ہوں گے، جنگ بندی بھی ہو گئی ہے، اور اس پر دونوں ملک عمل کر رہے ہیں، لیکن مودی کو اب ضرورت نہیں ہوگی پاکستان کو چھیڑنے کی، پاکستان کی نبض کو ٹیسٹ کرنے کی اب اس کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل آپ دیکھیں کہ کے پی کے لوگ، بلوچستان کے لوگ جن کے پاس اپنا اسلحہ تھا، انہوں نے پاکستانی فوج کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے وہ پٹھان کوٹ پر حملہ کر دیا۔ یعنی یہ ایک وہ قوم ہے جو جس وقت شہادت آتا ہے تو وہ اس کی خواہش لیے انہوں نے ایک دم سے اس پر حملہ اس کو بولا ہے۔ ابھی اس پر سمجھ نہیں پائے تھے کہ پاکستانی آرمی نے بھی گو دے دیا، اور اس کی نگرانی جنرل آرمی چیف آصم منیر کر رہے تھے، ان کے ایک اشارے پر پاکستانی فضائیہ نے وہ کام کر دکھایا جو کہ دنیا نے حرام کر دیا، اور برطانوی اخبار جو ٹیلی گراف ہے
اس نے پاکستانی فضائیہ کو دنیا کی سب سے بہترین فضائیہ قرار دے دی ہے. یعنی یہ پاکستانی اخبار نہیں کہہ رہا, پاکستانی چینل نہیں کہہ رہا, اسکائی نیوز نہیں کہہ رہا, یہ صرف اور صرف جو سارا ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین فضائیہ جو ہے وہ پاکستان کی ہے, جس نے پورے دنیا پر دھاک بٹھا دی اور بھارت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تبھی 11 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کرائی کہ ہم جانا چاہتے. اگر جانے نہیں چاہتے تھے پھر پنگا کیوں لیا؟ اگر تمہیں پتا تھا کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے, دیکھ لی نا, دیکھ لی. تم نے جو سنا یہاں پر مساجد کو شیپ کیا, بچوں کو گولہ باری کی, مدرسے یہاں پر خالی کروا لیے گئے, سائرن بجنے شروع ہو گئے. لیکن خوف تم پر طاری تھا کہ تم نے کل جو سنا 10 بجے کے بعد پورا بھارت میں جو سنا وہ بلیک آؤٹ آپ نے کر دیا, ایئرپورٹ بند کر دیے, اسٹریٹ لائٹ آپ نے بند کر دی, اور لوگوں کو کہا آپ مطلب چھپ جائیں جہاں پر بھی چھپ سکتے ہیں, کیونکہ شیر آ رہا ہے. اور شیر جس وقت آتا ہے اس کی گونج بھی سنائی دیتی ہے, اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے, اس کی دھاڑ بھی سنائی دیتی ہے. پاکستان فضائیہ زندہ باد, اسکائی نیوز زندہ باد, پاکستانی فضائیہ, پاکستانی فوج زندہ باد, جنہوں نے بھارت کو چند گھنٹوں میں جو سارا وہ ملیا میٹ کر دیا. میرا نہیں خیال کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں جو سارا بھارت کرے گا تو بعد میں سوچے گا پہلے 10 بار کہ ان کو چھیڑا جائے, ان پر حملہ کیا جائے, ان پر ڈرون پھینکے جائے. وہ ہمیں ڈرون پھینک کر ڈاٹا رہا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سالوں ان کے پاس کتنی کھیت ہے, ان کے پاس کیا کچھ ہے. انہوں نے جس وقت اپنا رنگ دکھایا تو آپ چند گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکے. اپنی ترجمان سے 11 بجے پریس کانفرنس کو آگے کہ ہم جانا نہیں چاہتے. تو ہمیں آپ تو کیا دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں مٹا سکتا. اور پاکستان کی جو فوج کے ترجمان ہیں جنرل احمد, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج میں اتنی صلاحیت ہے, اتنی اہلیت ہے, اتنی مہارت ہے, اتنا کمال ہے کہ وہ ایک وقت میں 8 جدید ترین جو ممالک ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ پیغام وہ اسرائیل اور امریکہ کو جو ہو گیا ہے, کیونکہ امریکہ جو سا ان کو امداد دے رہا تھا, فوجی سپورٹ کر رہا تھا. ساتھ اسرائیل نے اپنے جاسوس پیارے ان کو دیے, اپنے ڈرون کو دیے. لیکن کیا حال ہوا اسرائیل تمہارا, تم نے نجائز جو ہے بھوکے پیاسے بچوں کو نقصان شہید کیا, ان کی سزا تمہیں مل کے رہے گی. وہاں پر آندیاں چل رہی ہیں, وہاں پر آگ, کئی شہروں میں جو وہ آگ لگی ہوئی ہے اور کھانا خراب ہو جائے گا اسرائیل کا. اسرائیل بھی جو وہ جو سفارشتی سے مل جائے گا. اور جس دن اسرائیل تم نے مقابلہ کیا, آنکھیں دکھائیں پاکستان کو, تو یہ فلسطین نہیں ہے, یہ حماس نہیں ہے ان کے پاس پہنچے تھی. یہاں پر جو جدید ہتھیاروں سے بیٹھے ہوئے جو فوجی ہیں, اور اس کے پیچھے ان کا جذبہ شہادت ہے. تو کبھی بنگال لینا ان سے, انہوں نے تمہیں بھی دکھا دیا اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ پاکستان نے کیا کیا. یعنی آپ تو 4 گھنٹے کی مار نہیں نکلے. امریکہ کیا, اسرائیل کیا, انڈیا کیا, اب کیا کیا آپ نے اٹھا لیا پاکستان کا. ایک بھی پیارا پاکستان کا نقصان نہیں ہوا, اور وہ جو کامیابی سے, اور یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جنگ نہیں ہو رہی بلکہ کوئی فضائی کرتب ہو رہا ہے. جس طریقے سے F-16 کو, جس طریقے سے JF-17 تھنڈر کو, جس طریقے سے F-10 کو انہوں نے کرتب دکھایا, جس طریقے سے آواز ان کو نقصان وہ مچاتے رہے, وہ تو اس طرح تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے. اور باقی فوجی بچے ہی نکلے. باقی فضائیہ جو وہ نقبی دنیا کی وہ فضائیہ نکلی جن کو رافیل چلانے نہیں آتے. ان کو رکشے لے کے دیں مودی صاحب, آپ بھی چمچی دے لیں اور ان کو بھی رکشے لے کے دیں تاکہ جو یہ چلانا سیکھیں. جو رافیل لے کر لیے فرانس, آپ کو میں یہ کہتا ہوں اس سب فوری طور پر رافیل واپس لیں, ورنہ آپ کے جو بنے بنائے جو پیارے تھے جن کا ایک نام تھا, جو 8 ارب کا ایک پیارا تھا, وہ ملیا میٹ ہو گیا. کیا کر دیا مودی نے, ان کی خاتونیاں بیٹی تلے بنتے کا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. یہ تو بعد دیکھیں گے پاکستانی حکومت کہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے. ممکن ہے اس کو چھوڑ دیا جائے ابھی لندن کی طرح. لیکن پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جنگ بندی تو ہوئی ہے, لیکن آپ جنگ جیت چکے ہیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی ملک جو وہ آپ کا ثانی نہیں, کوئی ملک آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پاکستانی فضائیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی دنیا کی بہترین فضائیہ ہے. اس کے پائلٹ اپنی مہارت, اپنے کمال, اپنے جو ان کی سوچ ہے, جس طریقے سے انہوں نے جذبے مطلب ان پر حملے کیے اور ان کو نچایا ہے, ان کو ایسا نچایا ہے کہ دنیا کا کوئی یاد کریں گے کہ ایک تھا پاکستان جس نے ہمیں جو چند گھنٹوں میں جو قبرستان بنا دیا. اس سے بھارت قبرستان بنتا رہے گا.
आइंदा अगर तुमने जरूरत की तो तुम्हारा नामा होगा नामों में, किताबों में भी जो ना आपका सिर्फ जो ना वो नाम लेगा कि एकता भारत, जो वो भारत महान के जो नारे हैं उसको आप खत्म कर दें। जो पाकिस्तान के मतलब आपका मीडिया बकवास करता है ना कि लाहौर तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, कहाँ है? यहाँ पर लाहौरी नाच रहे हैं, यहाँ पर कराची के अवाम नाच रहे हैं, यहाँ पर जो सारा वो जश्न मनाया जा रहा है जीत का, और तुम कह रहे वो तबाह हो गए। एक दिन भी एक पाकिस्तानी का जो सारा हमने खौफ नहीं देखा। हमें ये पता था कि ये वो लोग हैं जो कि उनको उनके हाथ में डंडे भी पकड़ा दें तो ये बॉर्डर पास करके उनको मारने के लिए पहुंच जाएंगे। तो बहरहाल जंग जीत ली, जंग रुक भी गई, लेकिन भारत की मकारी वो किसी वक्त भी दोबारा उठ सकती है। तो बीच में मुजाकरात न्यूट्रल मुकाम पे होंगे तो पाकिस्तान अपनी शराइत पर जो सिंध था माहिदा था उसको सबसे पहले बहाल करवाए, क्योंकि उसको वो किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकता। इनसे जो अपना इन्होंने डैम बनाए हैं उसको जो है वो खत्म किया जाए। इस वक्त वो वक्त है जिस वक्त पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाने की पोजीशन पे है। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो है कई सालों तक भारत सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान को छेड़ा जाए, पाकिस्तान पर हमला किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फजाइया जिंदाबाद, जनरल आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिंदाबाद, स्काई न्यूज जिंदाबाद, जिसने आपको बार बार बताया कि भारत के 8 शहर तबाह होने जा रहे हैं, लेकिन शायद हमारी कैलकुलेशन गलत हुई, वो 8 नहीं बल्कि 12 हो गए और भारत इसकी टल गई, वक्ती तौर पर टली है। लेकिन अगर आपने छेड़छाड़ दोबारा की तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। फिर अब ट्रंप गया, इसके अलावा भी कोई आपको जो अगर बचाने के लिए है तो वो भी कोई नहीं बचाएगा। आपके भगवान भी आपको नहीं बचाएंगे, आपके नंगे पिंडर जो वो बैठे जो नंगे बदन जो बैठे घंटियां बजाते हैं, जो जादूगर हैं, जो वहां पर पंडित है, वो भी आपको नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह की जात है, वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो सभी सारा कुछ है। तो मैं एक मतलब फिर जो अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जंग जीत ली, चंद घंटों की मार निकला भारत। भारत आइंदा पाकिस्तान को छेड़ने की जरूरत ना करना, ये मेरा आपको सबक है। मोदी खास तौर पर तुम आइंदा इलेक्शन भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारी अवाम तुम्हें जूते मारेगी, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे जूते मारेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। मुझे इजाजत दीजिए, अभी सीज फायर हुआ है, इन्होंने अभी हो सकता है कि अभी 1-2 दिन ना करें, कुछ दिन तक ना करें, कुछ हफ्ते ना करें, कुछ साल ना करें, लेकिन बहरहाल हिंदू बनिया जो प्रकार है तो बात तो नहीं आएगा। लेकिन जो सबक पाकिस्तानी ने उनको दिया है वो याद रहेगा, और आइंदा आपने किया तो फिर आपकी मुकम्मल तबाही जो वो टलेगी। आपको ना कोई ट्रंप बचाएगा, ना कोई जादूगर बचाएगा, बल्कि आप हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फजाइया जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, स्काई न्यूज जिंदाबाद।